اگر آپ کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھیں اور یا کرام کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ پر وہ اسرار و رموز کھلتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا داروں کی محفل میں جب کوئی انسان بیٹھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا جو یقین ہے یا اللہ کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ کمزور تر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، ایک تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرا اس پر کائنات کے اسرار منکشف ہو جاتے ہیں، اسے وہ باتیں معلوم ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا تک نہیں تھا۔ اور اس وقت انسان کے دل میں ایک ہی حسرت جو ہے وہ بیدار ہوتی رہتی ہے، بلکہ وہ بعض اوقات پچھتاوا بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ کاش میں اس درویش، اس فقیر کی صحبت میں پہلے آ جاتا، کیونکہ درویش کا جو ایک ٹرم ہوتا ہے یا درویش کا جو علم ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو براہ راست روحانی طور پر گائیڈنس جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو حق ہوتی ہیں لیکن دنیا والوں کی وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا والے تو کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے، اس طرح تو ہوتا ہی نہیں۔ جس طرح حضور سلطان العارفین کے ابیات کو میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا، وہ آپ ایک بیت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو میں اسرار کھولتا ہوں یا جو میری حالت ہے، میں تو حق کو کھولتا ہوں لیکن جو نبینہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں مجھ پہ۔ اب نبینہ لوگ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں، بلکہ ان کی آنکھیں ہیں، اس کے باوجود وہ نبینہ ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے سینے میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ اب وہ انسان کی جو زندگی ہے یا انسان کی جو شخصیت ہے یا جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے، یاد رکھ لیں، یہ میں بڑی پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر ساعت، اس پر وقت، اس پر لمحات، اس پر دن، اس پر مہینوں کا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، بڑا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ قرآن اور احادیث نے بہت سی چیزیں آپ کو بتا بھی دی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے تو اس میں قرآن نے بھی اس مہینے کی رحمتوں کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مہینے کی رحمتوں کو بارہا بیان فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک اتنا جو ہے وہ احادیث میں آیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اس پر حساب نہیں لیا جاتا، اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، اور جو آلریڈی پہلے سے مر چکے ہیں یا قبروں کی زینت ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو ان پر اگر وہ واقعی عذاب کو ڈیزرو کرتے ہیں تو اس مہینے میں اس سے جو ہے وہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک قسم کا، بلکہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جو لوگ ہیں، تمام جو امتیں ہیں، تمام جو قومیں ہیں، تو ان کے لیے ایک پیکج کی مانند ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی آپ عام کام یا عام نیکی کرتے ہیں تو دوسرے مہینوں کی نسبت اگر ایک کام کی 10 نیکیاں ملتی ہیں تو اس مہینے میں 1000 نیکی ملتی ہے۔ اگر کوئی آپ عمل، کوئی نیکی کا کام دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں تو اس طرح اس کا جو تاثیر ہے نہیں پیدا ہوتی جس طرح اس مہینے میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب میں درود شریف پہ بات ضرور کروں گا۔ اب یہ جو درود شریف ہے تو یہ تو دوسرے مہینوں میں بھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، انسان کو تاثیر ملتی ہے، لیکن یقین جانیں قسم سے کہ اس مہینے میں جو کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر درود بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو تاثیر ملتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے نبی کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور درود بھی رحمت۔ جب رحمت پلس رحمت ہوتی ہے تو پھر اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ انسان کی نسلوں تک جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اس مہینے میں رمضان المبارک کو اختتام پذیر ہونے سے قبل ہی
اگر آپ 1.25 لاکھ کوئی بھی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ پڑھ لیتے ہیں، وہ درود ابراہیمی بھی ہو سکتا ہے، وہ درود خضری بھی ہو سکتا ہے، وہ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں تو وہ درود یہ بھی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا سا درود ہے، تو یقین جانیں کہ آپ پر اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس درود کو پڑھیں گے، اس کے درمیان میں یا آخر میں آپ محسوس کریں گے چیزوں کو۔ الحمدللہ ہم جو یہ درود پہ یا دیگر تصوف پہ، راہ سلوک پہ ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح ہمیں فائدہ ہوا، ہم نے یہ محسوس کیا، ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہو گئی، تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، کال کے ذریعے جو ہے واٹس ایپ پہ کومنٹ ویڈیو کے نیچے کرتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے حیران کن رزلٹ آپ کی زندگی پہ، آپ کی شخصیت پہ، آپ کی نسلوں پہ پڑیں گے۔ اور اگر آپ کسی معاملے کے حوالے سے پریشان ہیں، کوئی تنگ دستی میں ہے یا کوئی شخص روحانیت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے اندر کیفیات نہیں بن رہی، ان کو جو ہے قرب خداوندی محسوس نہیں ہو رہا، یا وہ دنیا میں جکڑا ہوا ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، درود کے صدقے، اور تیسرا وسیلہ رمضان المبارک کے صدقے، پہلے جب آپ درود پڑھتے ہیں تو درود کے صدقے، حضور کی ذات کے صدقے آپ پہ کرم ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز بھی شامل ہے، رمضان جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، آپ کی شخصیت میں انقلاب جو ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ دوسرا، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی مالک کریم اس پہ رحمت فرمائیں گے، کرم ہوتا چلا جائے گا۔ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں تو وہ بھی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف آپ کی ذات تک محدود معاملہ نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی نسلوں تک انشاءاللہ تعالی یہ منتقل ہوتا جائے گا۔ اور جو لوگ آپ کے مرحومین ہیں، آپ کے آباء و اجداد ہیں، تو جب آپ پڑھیں گے تو ان پہ بھی ایک خاص کیفیت اور ان پر کرم ہوئے گا، اور وہ بھی آپ پر خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بیٹے نے یا ہمارے پوتے نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ تو میں یقین جانے کہ آپ کو ایک بڑا پیکج بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، افطاری کے وقت پڑھیں، جیسے جیسے معاملات آپ کے ہیں اسی طرح پڑھیں۔ اس کے علاوہ ساتھ آپ روزے سے بھی ہوں گے تو روزے کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ روزہ دار کی کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد ہی نہیں کرتا، تو اگر روزے کے ساتھ رمضان میں درود کے بعد کوئی دعا ہوگی تو پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ جتنا ہو سکتے اس کو 1.25 لاکھ تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، کوئی بندہ جو ہے وہ محروم نہ ہو، تاکہ اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیں۔